اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 122 اور 123، تقریباً 18-19 رکوع کا، اس میں بنی اسرائیل کا ذکر چلتا رہا، اور اب جو ہے کائنڈ آف چونکہ آگے سے ابراہیم علیہ السلام کی سارا مطلب ہے کہ انفارمیشن آئے گی، تو اللہ تعالیٰ لاسٹ ٹائم آخری مرتبہ یہ ایگزیکٹ سیم وہی آیات ہیں جو سورۃ البقرہ میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، غالباً 47 اور 48 آیت نمبر ہے، اور وہی 122 اور 123 ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ چھوٹی یا ہے یعنی میری نعمت کو یاد کرو، التی کون سی، وہ جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی تھی تم کو، علی العالمین پورے جہان پر۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں دوبارہ، بیکاز آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کو انہوں نے فلسطین میں چھوڑا تھا، اور آگے سے پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور آگے سے یوسف علیہ السلام، اور پھر یوسف علیہ السلام مصر گئے تھے، بیچے گئے تھے، جو ویل کے اندر کنویں میں گرا دیا تھا ان کے بھائیوں نے، تو پھر وہاں سے وہ مصر میں گئے تھے، ایز اے سلیو بکے تھے، سیل ہوئے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو عزت دی تھی، پھر وہاں سے مسلمان قوم نے ترقی کی تھی، اور پھر وہاں سے وہ دوبارہ سلیوز بن گئے تھے ساری قوم، کیونکہ لگژریز میں گم ہو گئے تھے، اور پھر فرعون جو ہے وہ ان کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بہت سارے پیغمبر بھیجتے گئے ایک کے بعد ایک، اور پھر انہوں نے فلسطین حاصل کیا، اور پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا کعبہ بنایا، اپنا قبلہ بنایا، اور پھر یہاں تک کہ سارے پروفٹس آتے گئے، انہوں نے مستقل بنی اسرائیل کی یہی سٹائل رہا، اللہ تعالیٰ ان پہ نعمتیں برساتے گئے، انہیں خاص قوم کہتے گئے، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، اور بیسکلی دو قومیں بن گئیں، عیسائی نصارہ اور یہود، لیکن یہ کہ صحیح مسلمان نہ بنے یہ لوگ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، جو عرب کی طرف انہوں نے چھوڑے تھے، تو پھر ان کی تھرو سے ان کو قوم چن لیا، اور یہاں پر آخری مرتبہ اس خطبے میں یہی ذکر اسی لیے ہے۔ تو آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ان کو اسی بات کا دوبارہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ بے شک جو کچھ بھی کیا اپنے پروفٹ کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، ابھی بھی موقع ہے، اور بے شک اپنے آپ کو چوزن قوم یا اپنے آپ کو جو لاڈلی قوم وہ لوگ سمجھتے تھے، وہ لیول نہ بھی ہو، لیکن تقویٰ ضروری ہے، دین کے اوپر آنا ضروری ہے، تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی یاد دلاتے ہوئے، آخرت کا سیناریو سین بتاتے ہوئے آیت نمبر 123 میں فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اس دن سے، ٹھیک ہے، یعنی آخرت کے اوپر فوکس اب اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں کہ چاہے جو بھی دنیا میں کیا تم لوگوں کی ساری جنریشنز نے، جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی پہلے زمانے میں یہود گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ڈرو اس دن سے، آخرت سے۔ اس دن کیا ہوگا؟ 4 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور یہ آیت پہلے بھی آئی ہے۔ لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نہیں جزا دے گی، نہیں ہیلپ کرے گی، نفس عن نفس، ایک نفس دوسرے نفس کو، کوئی بھی، نہ ماں بیٹے کو، نہ باپ، نہ پیرنٹس، نہ رشتہ دار، نہ بہن بھائی، نہ بچے، نہ شوہر، اور نہ گھر والے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ بہت ساری سورہز میں بہت ڈراؤنے سینز کلیئرلی لکھے ہوئے ہیں کہ بچے چاہیں گے کہ ماں باپ، ہم لوگ کتنا محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، لیکن ماں باپ چاہیں گے کہ ہمارا بوجھ بچے اٹھا لیں، یعنی کہ وہ بچوں سے دور بھاگیں گے، اور بچے ماں باپ سے دور بھاگیں گے، یعنی کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی اس وقت۔ کتنا ہولناک سین ہوگا جس میں انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا کہ میں اس کا وزن نہ اٹھاؤں، یا والدین اپنے بچوں سے دور بھاگیں گے کہ اس کا وزن ہمیں نہ اٹھانا پڑے۔
یہ کیسا سین ہوگا. یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے. ایک ایک لمحے کو ایسے کام میں گزاریں کہ اس وقت یہ نہ ہو کہ ہائے میں نے کیوں اپنے لمحے بیکار کر دیا، اپنے ضائع کیوں کیا وقت. جو وقت میرے پاس تھا اس میں سے میں نے کیوں نہیں کوئی پروڈکٹیو چیز کی. اور ضروری نہیں ہے کہ بڑی چیزیں کریں، چھوٹے چھوٹے لمحوں میں صرف درود پڑھتے رہیں، اپنے لفظ اپنے ذکر کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں. اس وقت آپ کو یہ سارے وقت یاد آئیں گے جب ہم لوگوں نے یا خاموشی سے کوکنگ کرنے کا وقت یاد آئے گا تو ہم سوچیں گے ہم نے کاش ہم نے ساتھ ساتھ زبان پر ذکر چلا لیا ہوتا. ڈرائیو کرنے کا سین یاد آئے گا، ہم سوچیں گے کاش ہم نے کم سے کم ذکر کر لیا ہوتا. اور پھر اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، ہمیں اس وقت لگے گا کہ ہے کتنا شارٹ ٹائم لیتی تھیں نمازیں، کتنی آسان چیز تھی نماز دن میں کرنے کو. ابھی جتنی ہمیں بڑی لگتی ہے نا، جس طرح آیت بھی ہے کہ لکبیرتن، بڑی ہیں، بھاری لگیں گی ان کو سوائے ان کے کہ جو خشوع کرنے والے ہیں. ابھی تو ہمیں بھاری لگتی ہیں، لیکن جب پیچھے کی سارا ہم سین اور مووی دیکھیں گے اس دن تو ہمیں لگے گا ہے یہ تو بہت آسان تھا ہمارے اس دن میں نمازوں کو ڈالنا. ٹھیک ہے، تو پلیز زیادہ شعور کے ساتھ ایک ایک دن کو گزاریں. ویسے بھی یہ حدیث ہے کہ جو مسلمان برباد ہو گیا، جو مستقبل والا کل ہے وہ ماضی والے کل سے بہتر نہیں ہے. ہر دن پچھلے دن سے بہتر آنا چاہیے دین کے حساب سے. آپ روزانہ اپنے آپ کو صرف اتنا چیک کر لیں کہ میں نے کوئی چیز بہتر کی کل سے یا نہیں دین کے مقابلے میں. آپ بہت فرق محسوس کریں گے. دوسری چیز جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، ٹھیک ہے، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس کے بدلے میں. یعنی عدل کا مطلب ویسے ہوتا ہے ایکول، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ بدلہ. تو اس کا جو ہے پہلی چیز تو یہ کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی نفس تمہارے کام نہیں آئے گا. اور پھر دوسرا ہے نہ کسی سے کوئی چیز قبول کی جائے گی. یعنی کہ آپ کے پاس چاہے جتنی بھی ویلتھ ہے، جتنا بھی پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، کوئی بھی چیز اس کے عدل میں، اس کے بدلے میں، عدل کا مطلب ایگزیکٹ برابر میں، اس کے برابر میں، کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا یہ ویلتھ لے لو اور یہ میرے گناہ معاف کرا دیں، یہ سزا مجھ سے ہٹا دیں. کوئی کام نہیں آئے گا یہ پیسہ. دنیا میں ہم کس چیز کے پیچھے ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں. پیسہ کمانے کے لیے ہم یہ کر لیں، پیسہ جمع کرنے کے لیے ہم یہ کر لیں، پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے ہم یہ کر لیں، اپنے بچوں کی تعلیم. میں سیونگ کے خلاف نہیں ہوں. اس کے بعد ایسا نہ کہ آپ لوگ اس بات پہ پریشان ہو جائیں کہ شاید سیونگ کرنے کی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ جس لیول پر ہم لوگ اپنے وقت کو ان کاموں میں دنیا کے پیچھے لگا رہے ہیں، اس لیول پر ہمیں اصل میں ہماری جو پرائمری چیز ہے وہ دین ہے. لیکن چلیں اگر ہم اس لیول پر اتنا زیادہ ہم بیلنس 90 اور 10 کا بھی نہیں کر سکتے، تو کم سے کم آپ اپنے ٹائم میں دیکھیں کہ 24 آورز میں کیا میں 50-50، کیا میں 40-60، کتنی پرسنٹیج میں اپنی دین پر لگاتی ہوں یا مباح کاموں میں لگاتی ہوں، یا جو بھی. یعنی کہ ہم سونے کے ٹائم کو بھی آپ دیکھ لیں، کیا میرا سونا اپنی سنت کے مطابق ہے، ذکر کرتے ہوئے ہے، کسی کو معاف کرتے ہوئے ہے، کیا چیز ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی لوگوں کو کہتے ہیں نا پرسنٹیج اپنی دیکھیں دن میں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جائے سے بیٹھنے کا یا روزہ رکھنے کا یا بہت بڑی، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکتے ہیں جس میں لوگوں کو معاف کرنا ہے. جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ مسکرا کر دیکھنا ہے. چیزوں کو جانے دو، چھوٹی چیزیں جانے دو. اس طرح ہر چیز کو چھوڑ دینے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی مال دولت کام نہیں آئے گی، حالانکہ ہماری ساری بھاگ دوڑ مال کے پیچھے ہوتی ہے. جیسے ہی ہم ذرا سے فارغ ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہ جاب کر لیں، ہم ادھر سے پیسہ کما لیں، ہم یہ انویسٹ کر لیں، بس تھوڑی سی اور سیونگ کر کے ہم یہ انویسٹ کر لیں. آدمیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فیوچر کے بارے میں انسیکیور ہے نا. جس چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے آگے کہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ دنیا میں مال دولت اللہ ہر کو دیں گے، لیکن جو دین کی امامت ہے، دین کا سمجھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو دیں گے جو اس کے لیے ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ. پھر تیسری چیز جو اس آیت میں مینشنڈ ہے، آیت نمبر 123 ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کوئی سفارش جو ہے وہ اور نہ تنفعوها تمہیں فائدہ دے گی، شفاعتن کوئی سفارش. یعنی کسی نیک انسان کے اولاد ہونے کے سے کوئی سفارش نہیں ہو جائے گی، یا کوئی پیر کے پیچھے فالو کرنے سے کوئی سفارش نہیں ہو جائے گی کہ ہم ان کے پیچھے ہیں یا ہم اس فرقے میں ہیں تو چونکہ ہم اس فرقے میں ہیں تو ہم سب معاف ہیں. ایسی چیز نہیں ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی یہ چیز کرتی تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہوتی. اور آخرت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پیغمبر
ہی کی اولاد ہو، جو چیز ہر بندہ اپنا اکاؤنٹ لے کے جا رہا ہے. اور یہ چیز ایک طریقے سے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ چونکہ انڈیویجول مارکنگ ہے نا، ہر ایک کا اپنی مطلب اس بات پر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ حالات کیا تھے کسی کے، اس کے حساب سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا اپنا پرچہ کرنا ہے، اس کے اوپر مارکس ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اچھا سب برا کر رہے تھے تو چلو ٹھیک ہے ادھر نمبر دے دیتے ہیں اس چیز کے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس چیز سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ہر وقت اگر ہم اس چیز کو یاد رکھیں ہمارے اکاؤنٹس اوپن ہیں اور میں اس میں نمبر بڑھانا چاہتی ہوں، تو بس میں اپنا ٹھیک کام کرتی جاؤں. یہ نہ سوچوں کہ باقی لوگ کیا کریں، یہ نہ سوچوں کہ اچھا زمانے میں یہ ہو رہا ہے اور میں جو ہے وہ بس اللہ اللہ کرتی رہوں، یا یہ نہ سوچوں کہ بس باقی لوگ برا کر رہے ہیں میرے ساتھ، رشتہ دار برا کر رہے ہیں تو میں جو ہے وہ میں بھی پھر مطلب ایسے ہی کروں، برا کروں، ایول سوچوں ان کے بارے میں. کیوں ہم بدگمانی کریں لوگوں کے بارے میں جب ہمارے ہی اکاؤنٹ میں اس سے نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں. الٹا بیک بائٹنگ یا پیچھے سے کسی کے بارے میں بات کرنے سے تو ان کے نمبر ہمارے بلکہ نیکیاں اٹھا کے ان کے حصے میں ڈال دی جاتی ہیں، ان کے گناہ اٹھا کے ہمارے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو ہمیں تو اور بھی کیئرفل ہونا چاہیے تھا. اور چوتھی چیز جو اس آیت میں ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں وہ مدد دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ جب انسان کسی پنشمنٹ کے لیے چوز ہو جائے گا تو پھر نصر، اس سے نا نصر کا مطلب مدد ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا چلو، یا کوئی فرشتے کہیں گے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے تم کو بریک مل جائے. یہاں تک کہ اس طرح کی آیات بھی آتی ہیں کہ انسان جو ہیل فائر میں ہوگا، جہنم کی آگ میں جو ہوگا، اور اگر اس کو تکلیف ہونا بند ہو جائے گی کیونکہ اس کی ساری اسکن جل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے اس کی اسکن بنائیں گے تاکہ اس بریک ایسے اس طرح کی سزا اس وقت کو یاد کریں اور اپنے آپ کو یاد سوچیں کہ کیا ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی انگلی آگ میں ڈالنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا مطلب کیسی فیلنگ ہے، یا اپنی اولاد کی کسی بھی ڈسکمفرٹ میں کیا جان بوجھ کے کانچ کے اوپر ہم چلیں گے ٹوٹے ہوئے. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم یہاں پہ ٹارچر فیل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں تو ہم کیسے بھول جاتے ہیں جب بھی ہم کوئی غلط کام کریں. اور ہم ٹھیک ہے اگر ہم بھول بھی جاتے ہیں تو قرآن کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. تو یہی تو ریمائنڈر ہے نا کہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھنے کے لیے انشاءاللہ. وہ اسی طرح ہے کہ آپ دوبارہ آپ گاڑی میں آنکھیں بند کر کے چلانے لگ جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے. یا پھر اگر آپ کو راستہ پتہ نہیں، آپ جی پی ایس بھی بند کر دیں گے تو اندازے سے چلانے شروع کر دیں گے کہ میں کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جاؤں گا. تو یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. جب آپ کو ایک طریقہ دیا گیا ہے، آلہ دیا گیا ہے کہ اس کو آپ یوز کر کے صحیح ٹائم پر صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، تو پھر فالتو میں ہم اپنے پروسیس کو لمبا کریں یا گڑبڑ کریں اپنے فیوچر کے ساتھ جو ہمارا پرماننٹ جگہ ہے. یہ حدیث میں دوبارہ آپ کو یاد دلاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اوپر جب پانی لگا ہوا تھا گلاس میں سے پانی انگلی پہ جو لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو اصلی میں سارا پانی دنیا کا ہے وہ جو ہے وہ گویا آخرت کی زندگی ہے. اتنا زیادہ فرق ہے ایک قطرہ ورسز کے اوشنز اتنے. تو آپ سوچیں کہ ہم لوگ واقعی محنت کہاں کے لیے لگا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جتنا بھی ہم نے قصے بے شک بنی اسرائیل کے پڑھے یا جو بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دیکھنے کی توفیق دیں اور اس کے اوپر فالو کرنے کی دیں، اور جو بھی غلط ہے جو باطل ہے اس سے ہمیں بچائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چونکہ شفاعت کی ہو رہی ہے تو لوگوں کا اس کے بارے میں کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. شفاعت کس طرح ہوگی، کون کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر لوگوں کی شفاعت کے ذہن میں ہے شفاعت کا، تو ایک حدیث ہے جو بخاری و مسلم کی ہے، جو میں پہلے بھی اس جنرل آئیڈیا شیئر کر چکی ہوں کہ کس طریقے سے ہوگا. کہ میں پڑھ دیتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے تمام انسانوں کو ایک ہموار میدان میں جمع فرمائیں گے جہاں پکارنے والا انہیں آسانی سے پکار سکے گا اور دیکھنے والا آسانی سے دیکھ سکے گا. سورج قریب آ جائے گا جس کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف ناقابل برداشت ہو جائے گی. لوگ آپس میں کہیں گے دیکھو کیسا سخت وقت آن پہنچا ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے تاکہ
پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، یعنی کہ لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آج آپ ہمارے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا اور اس کے بعد کبھی نہ ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا، جس وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری سفارش کر سکیں۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح علیہ السلام، اسی طریقے سے جو آدم علیہ السلام کے آگے لوگوں نے پیش کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں شکر گزار بندہ کہا ہے، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی تھا اور نہ اس کے بعد ہوگا، میں دنیا میں اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور وہ ہلاک ہو گئی، اس لیے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اسی طرح تقریباً وہی ساری بات ہے، اور اس میں انہوں نے لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا دوست کہا، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ کبھی ہوگا، دنیا میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جن کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ یہ 3 جھوٹ وہ ہیں جو ویسے ہم آگے پڑھیں گے بھی، لیکن جو انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے جو ایکس تھا کلاڑا وہ بڑے بت کے گلے میں ڈالا تھا، اور لوگوں نے پوچھا تھا آ کر، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھو۔ اس کے علاوہ ایک اور مرتبہ کہیں پر سفر کے دوران میں انہیں اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب الاؤڈ تھا، ان کو یہ بتانا پڑا تھا کہ جو سارا ان کی بیوی تھی ان کو بتانا پڑا تھا کہ ان کی بہن ہے، کیونکہ کچھ اس طرح کا تھا، اور ایسا ہی ایک اور تھا کچھ۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح سے جواب دیں گے اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید کہ وہ تمہاری سفارش کر سکیں۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور اسی طرح سے انہیں بھی پیش کریں گے اپنا مسئلہ، اور فرمائیں گے کہ اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تھا اور آپ کی قوم کو لوگوں پر فضیلت دی تھی، اس وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے زندگی میں دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کا قتل کرنا مجھے حکم نہ تھا، جس کی وجہ سے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، یا اللہ مجھے بچانا، یا اللہ مجھے بچانا، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اور وہی ساری بات، اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا اور اللہ نے روح پھونکی تھی، آپ نے بچپن میں لوگوں سے بات کی تھی، اور چند ایک جو ان کے معجزے تھے وہ اس کا ذکر کریں گے، اور چنانچہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے بارے میں اس حدیث میں ایسے کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے کسی گناہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ جواب میں حضرت عیسیٰ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ میں میدان حشر سے چلوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے میرے دل میں ڈالیں گے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں بتائے۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریں، آپ کی سفارش سنی جائے گی۔ تو بیسیکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عرصے بھی سجدے میں رہیں وہ کسی اور حدیث کسی اور راوی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کا یا 3 کا حصہ لیا تھا، تو وہ سجدہ 3 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 300 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طرح 3 منٹ کا ہو سکتا ہے، وہ نہیں پتہ۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اللہ کے حکم سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کریں گے۔ اور یعنی حدیث میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا میرے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کر دیں گے اور چند لوگوں کو جن کو اس وقت جن کی سزا پوری ہو گئی ہوگی انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ پھر یہی پروسیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں جائیں گے اور اللہ کے کلمات پڑھیں گے، اور یہی ٹائم فریم 3 برس کا بھی ہو سکتا ہے، 300 برس کا بھی ہو سکتا ہے، 3000 برس کا بھی ہو سکتا ہے، 3 منٹ کا بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اٹھیں گے اور دوبارہ یہی گزارش کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جہنم سے کچھ لوگوں کو نکال کر جنت میں ڈال دیں گے، اور یہی ساری چیز تیسری بار بھی ہوگی۔ اور جب تیسری بار لوگوں کو نکال کے جہنم سے جنت میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد فرمائیں گے کہ اب جو ہے ایک جہنم میں ایک بھی موحد باقی نہیں رہا، یعنی اللہ کو واحد ماننے والا، اللہ کو ایک ماننے والا ایک بھی باقی نہیں رہا۔ یہاں سے یہ کانسیپٹ نکلا ہے نا کہ ایز لانگ ایز انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ کتنی لمبی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، جیسے کہ میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ اگر چولہے کے اوپر کیا ہم ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ کہنا ہمارے لیے آسان ہے کہ as long as ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو ہم جنت میں جائیں گے، لیکن کیا یہ سزا بھگتنا ہمارے لیے انف مطلب تھوڑی سی ہے؟ جبکہ ہم 1 منٹ کے لیے بھی چھری سے اپنے آپ کو ذرا سا بھی زخم نہیں، اگر کیا ہم اس کسی کیل کے اوپر اپنے اندر کھوپ سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جس کو دنیا میں ہم ٹارچر سمجھتے ہیں تو اس کو فیل کر کے سوچیں کہ دیکھیے، مطلب ظاہر ہے اپنے آپ کو مار کے نہیں، لیکن فیل کر کے امیجن کریں کہ کیا ہم وہ کر سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی، یا اپنے اولاد کے لیے بھی۔ دوسری چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک چیز جو آپ کو ضرور جھرجھری دے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی طرف جب دیکھیں یا اپنی اولاد کی طرف، تو یہ چیز ایک اپنے آپ کو ایک پریکٹس کروائیں یا ایکسرسائز کرائیں، خدا نخواستہ پریکٹس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ ایک ایسی ایکسرسائز کر کے دیکھیں کہ منہ سے بھی نہ کہیں، صرف امیجن کریں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ان کے اوپر جو بوجھ ہوں گے ہمارا دل کرے گا کہ ہم دور بھاگ جائیں، یا ان کے جو گناہ ہیں یا ہمارے جو گناہ ہیں بے شک یہ لے لیں، ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے لیکن ہم بھاگ جائیں۔ یہ وقت ہوگا کہ ہمیں یہ ان سے جتنی ابھی محبت ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ یہ کوئی وزن اٹھائیں یا کوئی یہ تکلیف اٹھائیں، یا ان کی تکلیف پہ ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں ذرا سی چوٹ لگنے پر، تو کہاں تو وہ وقت آئے گا کہ لوگ اپنے گناہ، اپنی سزا اپنے اولاد کو، اپنے والدین کو بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ کوئی بھی لے لے مجھ سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل ہونے والا بنائے بغیر کسی حساب کتاب کے، اور ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔